کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ٹورزم کا بھی تھوڑا سا شوق ہے مجھے، تو تصاویر وغیرہ، اور میں نے سفر کی ویڈیو بھی بنانی تھی کہ میں استاد محترم کی طرف جا رہا ہوں. لوگ ولاگ بناتے ہیں اپنا، جب آتے ہیں راستے پہ بھی بناتے ہیں. کافی مکتبہ فکر کو سنا ہے، میں خود ایک آستانے سے وابستہ رہا ہوں. وہاں پر ایک بات ہوئی ہے میرے ساتھ، ادھر سے میں ریورٹ ہوا ہوں. ایک بات نے ٹریگر کیا ہے کہ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں وہ شاید خود دین پہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آغاز تو یہ برکت کے لیے تلاوت سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد توحید کی بات ہونی چاہیے، رسالت کی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمیں ملتا رہا ہے کہ جو موجودہ پیر ہوتے تھے ان کو درمیان میں کرسی پہ بٹھا کے صرف انہی کے مناقب پڑھنے ہیں، انہی کے بارے میں کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے فلاں کیا. نبی علیہ السلام کی باتیں مدرسہ نہیں. یہ میں نے ان سے سوال بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا ہے. میں اگر کہا نہیں ہے تو دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال ہو رہا ہے، تو انہیں منع بھی تو کر سکتے، منع بھی تو نہیں نہ کیا. مفت میں پروٹوکول تو لے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے مجھے. تو جب بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ بندے دا بچہ بن تو سیدھی لائن سے آ جائے، اے نہ ہوئے کام خراب ہو رہا ہے. تو میں کہتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے دینا تو میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، اس کے علاوہ مجھے چاہیے بھی نہیں. جو ان سے ہوتا ہے یہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام فرید ہے. فرید بھائی کدھر سے آئے ہو؟ جی میں جھانگ سے آیا ہوں. جھانگ؟ ماشاء اللہ، جھانگ سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں آپ کو. فرید بھائی کیسا رہا سفر؟ سفر الحمدللہ اچھا رہا. میں جھانگ سے فیصل آباد گیا تھا، اور فیصل آباد سے سرگودا آتے ہوئے کافی راستے میں مشکلات ہوئی ہیں، لیکن اس سے آگے تو الحمدللہ کافی اچھا سفر ہوا. اکیلے؟ جی میں اکیلا ہوں. اچھا، اور لوکلی آئے ہیں؟ میں بائک پہ ہوں. اچھا، بائک پہ اتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے؟ جی شوق تھا مجھے کہ راستے میں جو ہے فیصل آباد سے قدرت کے مناظر دیکھتا ہوا ہوں. ہاں، اس سے اچھا تو ویسے سفر ہی کوئی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ایک آزاد سفر ہے، آپ کی اپنی مرضی کا سفر ہے. راستے میں رک کے جگہ جگہ پہ. ٹورزم کا بھی تھوڑا سا شوق ہے مجھے، تو تصاویر وغیرہ، اور میں نے سفر کی ویڈیو بھی بنانی تھی کہ میں استاد محترم کی طرف جا رہا ہوں. لوگ ولاگ بناتے ہیں اپنا، جب آتے ہیں راستے پہ بھی بناتے ہیں. سیم کنڈیشن تھی اور میں نے وہی کیا. صحیح ہوگا. اور یہ کتنا ٹائم لگا جی آتے ہوئے سارا؟ مجھے آتے ہوئے میں ادھر سے 3 بجے نکلا ہوں اور میں شام کو ادھر 8:30 بجے پہنچا. ٹھیک ہوگا. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. پہلے میں جنگ سے فیصل آباد گیا ہوا تھا. ہاں، ادھر سے ادھر آئے. 3 بجے فیصل آباد سے چلے اور 8:30 یہاں پہ. ٹھیک ہوگا. چل ایک بار پھر ویلکم جی. فرید بھائی اب یہ بتائیں، اتنا تردد، اتنا سفر، اور یہ خیر خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ جی خیر خیریت ہے. جی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. خیریت یہ ہے کہ پہلے تو کافی مکتبہ فکر کو سنا ہے. میں خود ایک آستانے سے وابستہ رہا ہوں. وہاں پر ایک بات ہوئی ہے میرے ساتھ، تو ادھر سے میں ریورٹ ہوا ہوں. ایک بات نے ٹریگر کیا ہے کہ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں وہ شاید خود دین پہ نہیں ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ ان کا ایک کلپ سنا میں نے، تو جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے ہیں جو بات پہ یہ کہتے ہیں کہ 10 کتے لکھے ہوئے ہیں. تو اسی بات کو لے کے کہ 10 کتے لکھے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ جو بھی مجھے سوال ہوتا تھا، یہ مجھے ایک عادت ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے، میں پہلے بریلوی رہا ہوں، ایک آستانے کا مرید بھی رہا ہوں. میں پہلے بھی سوال پوچھا کرتا تھا، لیکن ان کی ویڈیوز دیکھ کے سوال پوچھنے کا جذبہ جو ہے وہ مجھ میں زیادہ پیدا ہو گیا. تو سوال کے جو جواب ملتے ہیں ان میں ایک تو اگلے بندے کی زبان کی لکنت کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے اپنی طرف سے، لیکن قرآن و حدیث کی طرف سے یہ سچ نہیں بول رہا. صحیح ہوگا. اچھا، بریلوی رہے آپ نے بتایا،
और एक आस्थाने के मुरीद भी रहे हैं, यकीनन बड़ी करामात देखी होंगी, उड़ते बाबे और ये सारा कुछ तो देखा ही होगा। जी सुना ही है उनके मुंह से। अच्छा। और मेरा सवाल भी यही था कि अगर ये जो मौजूदा सजादा नशीन है, जब इन्होंने वफात पा जानी तो इनके बाद इनकी किताबों में लिखा होना है कि इनकी ये करामत थी, अभी ये जिंदा हैं तो इनसे कोई सवाल करें कि हमें कोई करामत करके दिखाएं, तो कफ़े लिसान है सारे इसमें। अच्छा, कोई करामत नहीं। अच्छा, सही होगा। इसका मतलब ये है कि भी कितना अरसा रहे आप उनकी वो जो मुरीदी में या जो भी है? मैं तकरीबन जब से पैदा हुआ हूँ तो वालिदैन मेरे उधर लेके जाते थे मुझे। ठीक होगा। और जब मैंने खुद से दीन को सर्च किया है, खुद से पढ़ना शुरू किया है, तो मैं खुद ही उनसे अलहदा हो गया। ठीक होगा। करामत नहीं देखी। और ये बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आप जाते थे उस आस्थाने पे? ये क्या करते हैं ये लोग? ये कोई बैठ के इस तरह लेक्चर दे रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के दे बैठ के कर रहे होते हैं, होता जी क्या मैं है? बताता हूँ कि इनकी महफिल का आगाज़ होता है। आगाज़ तो ये बरकत के लिए तिलावत से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद तौहीद की बात होनी चाहिए, रिसालत की बात होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हमें मिलता रहा है कि जो मौजूदा पीर होते थे उनको दरमियान में कुर्सी पे बिठा के सिर्फ उन्हीं के मनाकिब पढ़ने हैं, उन्हीं के बारे में कहना है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने फ़लाँ किया। नबी अलैहिस्सलाम की बातें हमें उधर से नहीं मिली। और प्रोटोकॉल का ये प्रोटोकॉल की सूरत हाल है कि इधर हमें बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है अपने घर के काम खुद किया करते थे, अपनी जूती टूट जाए तो वो खुद ही गांठा करते थे। जी जैसे। और इधर एक हट्टा कट्टा इंसान है जो पीर बना हुआ है, तो मुफ्त के प्रोटोकॉल हैं, इजाफी बंदे रखे हुए हैं। एक बंदे ने इधर वाले बाजू से पकड़ा हुआ है, एक बंदे ने इधर वाले बाजू से पकड़ा हुआ है, हालांकि वो खुद भी अच्छे तरीके से चल सकता है, लेकिन दो लोग एक इधर से वो पकड़ के लेके जा रहे हैं जी। तीसरे ने जूती उठाई हुई है पीछे, वो ऐसे कपड़े के ऊपर रख के लेके जा रहा है जी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले जिसकी ये ख्वाहिश हो। अल्लाह अकबर। कि सही बात। लोग खड़े होकर मेरा इस्तकबाल। ये मैंने उनसे सवाल भी किया है, वो कहते हैं कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि खड़े होकर हमारा इस्तकबाल किया जाए। मैं कहा अगर कहा नहीं है तो देख तो रहे हैं ना कि खड़े होकर इनका इस्तकबाल हो रहा है, तो उन्हें मना भी तो कर सकते हैं। मना भी तो नहीं ना किया, मुफ्त में प्रोटोकॉल तो ले रहे हैं। जिनके सदके से इन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है उनकी कभी एक हदीस, कभी कोई हवाला इनके मुंह से नहीं सुना। अच्छा, कभी नहीं सुना? कोई नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, सिर्फ जो है सजादा नशीन के नाके भी सुने हैं और कुछ नहीं सुना। यानी सब फ्रॉड, सब कहानियां। सिर्फ महफिल के आगाज में जो तिलावत होती है इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये अल्लाह के लिए उन्होंने किया है, उसके बाद जो है कोई बात नहीं नजर आती। सही हो गया। बैत तोड़ दी आपने, तो घर वाले उनका क्या स्टेटस है? घर वाले तो यही कहते हैं कि पागल हो गए। ये तो कहते ही हैं। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा दिया है मुझे, माशाल्लाह। तो जब बेटा पैदा होने वाला था तो मेरी वालदा कहती थी कि बंदे दा बच्चा बन तो सीधी लाइन से आ जा, ये ना हो काम खराब हो जाए। तो मैं कहता था कि अगर अल्लाह ने मुझे देना है तो मैंने अल्लाह से ही लेना है, अल्लाह इसके अलावा मुझे चाहिए भी नहीं। जो इनसे होता है ये कर लें। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह खैर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा 7 माह का होने वाला है, माशाल्लाह। हट्टा कट्टा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो यार इन्होंने क्या करना है, अभी मत मारी भी आप लोगों के। इन लोग बस हमारे बड़ों ने ये कर देंगे वो कर देंगे, वो क्या करना है? वो चल तो सकते नहीं है, बस आ रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, नमाज मेरे सुन्नत तरीका अडॉप्ट किया? जी किया। कब किया, कैसे किया? ये तकरीबन साल हो गया। मैंने एक बात मेरे जहन में आती है कि ये सवाल मैं लोगों से पूछता होता हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी सबूत के तहत किया जाए। मैं पूछता हूँ कि ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं क्या ये आपने खुद हदीस की किताब में पढ़ के शुरू की है या अपने मस्जिद के इमाम को देख के या अपने वालिदैन को देख के की है? तो वो यही कहते हैं कि वो नमाज हनफी की छोटी सी किताब मिलती है, उसमें से हमने पढ़ा है। क्या उसमें हदीस का हवाला किसी बुखारी का, मुस्लिम का और किसी किताब का? तो यहाँ पे वो चुप हो जाते हैं, तो मुझे मेरा जवाब मिल जाता है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो अल्लाह के नबी ने हमें काम तालीम फरमाए हैं हमें वही करने चाहिए, उसके अलावा नहीं करने चाहिए। तो आगे से कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मोटरसाइकिल पे सफ़र भी तो नहीं किया, आप क्यों करते हैं?
وہ بھائی میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے موٹر سائیکل کا سفر دین سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا میں سفر کروں گا مجھے اس کا ثواب ملے گا. ہاں آپ تو یہ کرتے ہیں نا کہ دین میں کوئی اضافی کام کر لیا جی یہ ثواب ہے. ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے, تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں. یہ کون سا برا عمل ہے؟ کوئی اور آیت پڑھ دیں. تو آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا ہم نے وہی کرنا ہے. میں کہتا ہوں باقی چیزوں کو بھی فالو کریں, صرف ایک بات میں تھوڑی دیکھنا ہے. جیسا کہ میرا کیا ایک صحابی ایک مسجد میں گئے تو زور کے وقت جو ہے امام تصویب کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور وہ آگے کہ ہم نے اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تو دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. ہاں جی ہاں جی ساری بات ہے, سب سنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ جو میں چاہوں, یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے. دیکھیں کریٹیکلی نبی علیہ السلام کتنے محتاط تھے اللہ کے بارے میں. بے شک جی بے شک. تو اتنے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جانے تو نبی جانے, رب جانے تو حسین جانے. جی ایسے ہی نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم نہیں فرمایا. بالکل بھیا. بات یہ ہے کہ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ نے کون سی بریانی کھائی ہے, صحابہ نے کون سی بریانی کھائی ہے, تو اس طرح کی وہ جب مثالیں دے رہے ہیں تو لوگوں نے تو پھر یہ سمجھنا ہے نا. اب تو لوگوں نے یہی بات پکڑی ہے کہ وہ جو بھی بات ان کے بارے میں ہے تو یہ آگے سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ دادا صاحب کی گھوڑی والے کی بات ہے. ہاں خود بھی مذاق بنوایا اپنا بھی, اور اب تو خیر جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مذاق خود بنوایا, خود مذاق بنوایا. اور اب جو ہے نا حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اب لوگوں کو ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑ گئے. اب یہ بھی ایسے ایسے بلنڈر خود کرنے لگ پڑے ہیں کہ لوگوں کے دماغ کھلنے لگ پڑے. اچھا جی فرسٹ ٹائم آیا ادھر جی اچھا لگا جی آج آپ سے بات کر کے. استاد محترم سے انشاءاللہ آج آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. اب بھی کافی زیادہ دیکھیں رش بھی بڑھ رہا ہے اور پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے پاس آنے پہنچا ہے, اس لیے ابھی آپ بیٹھے. جزاک اللہ خیرا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.